بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ 1937 میں متحدہ ہندوستان میں ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے پہلے انتخابات پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے متحدہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں ہونے والے انتخابات اور ان کے نتائج کی روشنی میں بننے والی حکومتوں پر تفصیل سے بات کی تھی۔ آج سے ہم 4-5 پروگرام صوبہ سرحد کی سیاست پر کریں گے کہ 1937 کے انتخابات میں وہاں کن جماعتوں نے حصہ لیا، کس جماعت کو کتنی نشستیں ملیں، کس جماعت نے کس وقت حکومت بنائی اور ان کی حکومتیں کیسے بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ پنجاب کے سکھ جنگجو جرنیل رنجیت سنگھ نے 1818 میں پشاور فتح کر لیا۔ اس وقت افغانستان میں درانی خاندان کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ معمولی خراج پر پشاور افغان سرداروں کے حوالے کر کے واپس لاہور چلا آیا۔ 1819 میں رنجیت سنگھ نے عظیم خان بارکزئی سے کشمیر بھی چھین لیا۔ اس انتقام میں عظیم خان بارکزئی نے کشمیر سے پلٹ کر 1822 میں پشاور پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن اس کا یہ اقدام عارضی ثابت ہوا۔ رنجیت سنگھ کی فوجوں نے پشاور کا رخ کیا۔ نوشہرہ کے مقام پر رنجیت سنگھ کے لشکر کا عظیم خان اور اس کے اتحادیوں سے سامنا ہو گیا، جس میں عظیم خان اور اس کے اتحادی شکست کھا گئے۔ رنجیت سنگھ نے ان سرحدی علاقوں پر اپنے تسلط کو استحکام اور دوام بخشنے کے لیے 6 مئی 1834 کو پشاور کو باضابطہ طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور وادی پشاور پنجاب میں ضم ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کی زندگی نے وفا نہ کی۔ صرف 5 سال بعد رنجیت سنگھ 27 جون 1839 کو اس فانی دنیا سے چل بسا۔ رنجیت سنگھ اس حوالے سے بدقسمت ثابت ہوا کہ اس کی اولاد مصاحبین اور پیروکار نالائق نکلے۔ اس کی موت کے ٹھیک 10 سال بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج نے سکھ سلطنت کو تہس نہس کرتے ہوئے 29 مئی 1849 کو پشاور سمیت پورے پنجاب اور آزاد جموں کشمیر پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔ انگریز کی حکومت میں پشاور سمیت تمام شمال مغربی سرحدی علاقے 52 سال تک پنجاب کا حصہ رہے۔ 9 نومبر 1901 کو وائسرائے ہند لارڈ کرزون نے ان شمال مغربی علاقوں کو پنجاب سے الگ کر کے ایک نیا کمشنری صوبہ بنا دیا، جسے شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP کا نام دیا گیا، اور سر ہیرالڈ آرتھر کو اس کا پہلا چیف کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ 30 سال بعد 1931 میں 7 ستمبر سے 1 دسمبر تک لندن میں ہونے والی دوسری گول میز کانفرنس کے اختتام پر برطانوی وزیر اعظم رمسے میک ڈونلڈ نے اس کمشنری صوبہ کو باقاعدہ صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا، اور اسی کے چیف کمشنر سر راف گرفت کو اس کا پہلا گورنر تعینات کر دیا۔ یہ صوبہ مردان، پشاور، کوہاٹ، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان اور ہزارہ کے اضلاع پر مشتمل تھا، جبکہ مالاکنڈ، خیبر، کرم، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کو پولیٹیکل ایجنسیز کا درجہ دے دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت جب متحدہ ہندوستان کے تمام 11 صوبوں میں 1936 کے اواخر اور 1937 کے اوائل میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے تو ان میں صوبہ سرحد بھی شامل تھا۔ 1931 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ سرحد کی کل آبادی 24,25,000 نفوس پر مشتمل تھی، جن میں 92% مسلمان، 6% ہندو اور 2% سکھ اور دوسری قومیتیں شامل تھیں۔ صوبہ سرحد کی صوبائی اسمبلی 50 ارکان پر مشتمل تھی۔ کیونکہ یہ انتخابات جداگانہ بنیادوں پر کروائے جا رہے تھے، اس لیے اس کی کل 50 نشستوں میں سے 36 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص کر دی گئیں۔
ان 36 نشستوں کے علاوہ 2 نشستیں لینڈ ہولڈرز کے لیے مختص تھیں۔ یہ 2 نشستیں بھی مسلمانوں کے حصے میں آ گئیں۔ یوں اسمبلی میں مسلمان نمائندگان کی تعداد 38 ہو گئی۔ 50 رکنی ایوان میں یہ تناسب 76% بنتا تھا۔ صوبہ سرحد میں پولنگ 1937 میں 1 فروری سے 10 فروری تک کروائی گئی۔ ٹرن آؤٹ تقریباً 73% رہا۔ الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوا تو کوئی بھی جماعت اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ باچا خان، خان عبدالغفار خان کی خدائی خدمتگار تحریک کی حمایت یافتہ کانگریس 50 میں سے 19 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے مختص 38 نشستوں میں سے 15 نشستوں پر کانگریس، 2 پر مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی اور 21 نشستوں پر آزاد مسلم ارکان جیت گئے۔ جنرل نشستوں پر ہندو سکھ نیشنل پارٹی 7 نشستوں کے ساتھ سر فہرست رہی۔ کانگریس کو صرف 4 نشستیں ملیں۔ 1 پر آزاد ہندو رکن منتخب ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پیر بخش کی سربراہی میں 8 رکنی پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا تھا، لیکن کسی مسلمان امیدوار نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا مناسب نہ سمجھا۔ الیکشن کے نتائج کے بعد صوبہ سرحد کی پارلیمانی سیاست انتہائی دلچسپ مرحلہ میں داخل ہو گئی۔ خان عبدالغفار خان کی حمایت یافتہ کانگریس کو حکومت بنانے کے لیے مزید 7 ارکان کی حمایت کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی اور آزاد مسلم ارکان متحد ہو جاتے تو انہیں صوبہ سرحد میں حکومت بنانے کے لیے صرف 3 ارکان کی ضرورت پڑتی۔ اس صورتحال پر غور و خوض اور سیاسی حکمت عملی طے کرنے کے لیے صوبے کے بڑے بڑے مسلمان خانوں نے 27 فروری کو اپنا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کی قیادت میں ایک نئی سیاسی جماعت یونائیٹڈ مسلم نیشنلسٹ پارٹی تشکیل دے دی گئی۔ آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے 21 ارکان اسمبلی میں سے 16 ارکان اس نئی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب کانگریس نے ان صوبوں میں حکومتیں بنانے سے انکار کر دیا جہاں اسے اکثریت حاصل تھی۔ کانگریس نے حکومت سازی سے پہلے انگریز سرکار کے سامنے 2 بڑے مطالبات رکھ دیے۔ نمبر 1، گورنر صوبائی حکومتوں کے خلاف اپنے خصوصی اختیارات استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 2، انگریز سرکار صوبائی حکومتوں کے ڈے ٹو ڈے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی۔ کانگریس کے اس بائیکاٹ کا فائدہ مسلمانوں کی نئی تشکیل شدہ جماعت یونائیٹڈ مسلم نیشنل پارٹی کو ہوا اور گورنر جارج کننگھم نے 16 مارچ 1937 کو صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان نے ہندو سکھ نیشنلسٹ پارٹی اور آزاد ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں وہ 1 اپریل 1937 کو صوبہ سرحد کے پہلے منتخب وزیر اعظم بن گئے۔ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کون تھے؟ کمشنر آفس میں مترجم اور ریڈر کی حیثیت سے بھرتی ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کا سفر کیسے طے کیا؟ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کیا قادیانی تھے؟ کیا صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان واقعی انگریز سرکار کے پٹھو اور اعلی کار تھے؟ یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام